آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے یہودیت کیا ہے. چونکہ اس کا پہلا قسط جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو اب ہم یہودیت کے یہود کے عقائد کے بارے میں پڑھیں. عقائد یہود، جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا تھا کہ یہود کے جو ہے وہ 2 عقائد ہیں. یہود کے 2 عقائد ہیں. پہلا عقیدہ ہے وحدانیت، اور دوسرا عقیدہ ہے بنی اسرائیل کا خدا کو محبوب ہونا. یہ 2 عقائد ہیں. تو سب سے پہلے ہم وحدانیت کے بارے میں پڑھیں. وحدانیت اس اعتبار سے نہیں کہ وہ صرف ایک خدا میں یقین رکھتے ہیں، بلکہ وحدانیت جو ہے وہ اس اعتبار سے ان میں خداؤں کی تعداد زیادہ ہے. ایک 3 خدا ہے: قومی خدا، خداوندی دیوتا، اور خاندانی دیوتا. اور تیسرا جو ہے وہ ہے ہجر پرستی. ہجر میں شجر پرستی. یہ 3 خدا جو ہے، یہ یہودی لوگ جو تھے، یہ وحدانیت سے شرک سے وحدانیت کی طرف اس طرح بڑھے کہ پہلے ان تینوں خدا میں مانتے تھے. یعنی ہر قوم کا ایک الگ خدا ہوتا تھا، اور ہر خاندان کا ایک الگ خدا ہوتا تھا، اور وہ اتنا ہوتا تھا جسامت میں، چونکہ وہ مجسمے بھی بناتے تھے. تو قومی دیوتا جو تھا، خاندانی دیوتا، وہ اتنا تھا جسامت میں کہ جب وہ یہود ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کیا کرتے تھے تو وہ اسے لے جا سکتے تھے. یعنی وہ سائز میں اتنا تھا. بات آتی ہے قومی خدا کی. قومی دیوتا کے بارے میں تاریخ خاموش ہے یہاں پر، کیونکہ وہ جب وحدانیت کی طرف مائل ہوئے تو انہوں نے سب بتوں کو توڑ دیا. یعنی وہ قومی دیوتا کے بارے میں تاریخ کچھ نہیں بتاتی. اور تیسرا جو ہے شجر پرستی شروع ہوئی ہجر پرستی سے، چونکہ ان کا خاندانی خدا جو تھا وہ پتھر سے بنایا جاتا تھا، اس لیے وہ پتھر کی بھی بہت تعظیم کرتے تھے، پتھر کو بھی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور پتھر جو تھے ان کا تعلق درختوں سے تھا، چاہے جو بھی طریقہ تھا، لیکن ان کا پتھروں کا تعلق جو تھا وہ درختوں سے تھا، اس لیے ان میں شجر پرستی بھی آئی. اور تیسری بات وحدانیت. پھر ہم آتے ہیں یہودا کی طرف، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہودا کے نام سے پکارتے ہیں. تو یہودا کی طرف ہم آتے ہیں. پہلے یہودا کی طاقت جو تھی وہ صرف زندوں پر حکومت کرتا تھا. جو لوگ زندہ تھے، یہودا کی طاقت میں صرف یہودا کی ملکیت میں یا یہودا کے اختیار میں صرف زندہ لوگ آتے تھے. جو مرتے تھے وہ یہودا کے دائرے سے نکل جاتے. یہودا کا اس پر کوئی اختیار نہ تھا جو مرا ہوا تھا. اور دھیرے دھیرے یہ طاقت بڑھنے لگی. یعنی مثال یعنی یہود جو پہلے وہ عقیدہ رکھتے تھے، وہ یہودا پر اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ جب جنگ میں جاتے تھے لڑنے کے لیے، تو وہ یہودا کو دست بدعا ہوتے اور پھر یہودا سے مدد مانگتے. اور جب یہودا ان کی مدد کرتا، یعنی ان کے گمان کے مطابق جب یہودا ان کی مدد کرتا تو وہ انہیں فتح یاب کرتا. دھیرے دھیرے یہ طاقت بڑھنے لگی. تو جب بھی کبھی کوئی مشکل آتا اور یہودا اس کو حل کرنے کے لیے پہنچ جاتا، حتیٰ کہ جب کوئی ایسی بات کرتا جو بعد میں جا کے سچ ہوتی، جب کوئی شخص ایسی بات کرتا جو بعد میں جا کے سچ ہوتی،
تو لوگ اس پر بھی یہودا کا گمان کرتے تھے کہ اس میں یہودا کی روح جو ہے وہ داخل ہو چکی تھی، اس لیے اس نے ایسی بات کی جو مستقبل میں جا کے سچ ہوئی۔ تو دھیرے دھیرے یہودا کی طاقت بڑھنے لگی، یہودا ان کی مدد کئی طریقوں سے کرنے لگا، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جب بنی اسرائیل بحر کلزم سے نکلے تو وہ کسی وادی پر پہنچ گئے، اور پھر اس وادی کے بعد وہ دشت فاران پر جب وہ پھنس گئے تو ان کے اوپر جو بادل آیا، یہ لوگ اسے بھی یہودا کی ایک شکل سمجھتے تھے کہ یہودا نے ہم پر یعنی بادل کی شکل میں آئے۔ اور اسی طرح جب انہوں نے کنعان کو فتح کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہودا ہمارے ساتھ کنعان گئے ہیں، اور سلو یہودا کی طاقت بڑھتی گئی، اور اسی طرح بنی اسرائیل بھی وحدانیت کی طرف مائل ہوتے گئے۔ تو باقی خدا جو تھے یہ ان کے مقابلے میں بہت کم تھے، ان کی توحید کا جو عقیدہ ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ باقی خدا جو ہے یہ یہودا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے باقی خدا جو ہے، یہودا جو ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی خدا ہے تو وہ ہے الوہم۔ الوہم کے معنی ہے وہ جس سے ڈرا جائے، یعنی وہ صرف یہودا کے جو مقابلے میں جس خدا کو کہلاتے تھے وہ تھا الوہم۔ تو یہودا کی اس خدا پر بھی فضیلت تھی، وہ اس وجہ سے کہ پہلے جب الوہم کے جو پیروکار تھے اور یہودا کے جو پیروکار تھے، یہودا کے پیروکار زیادہ تھے، ان دونوں میں بہت زیادہ کشمکش ہوتی رہتی تھی، یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے، یہ دونوں گروپ۔ تو یہودا کے جو پیروکار تھے یہ بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے کہ جب بھی یہودا کے پیروکار کا پہلا بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے قربان کر دیتے یہودا کے نام، اور پھر وہ جا کے پادری بن جاتا، اور اسی طرح جو یہودا کے پیروکار تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ اور اب آتے ہیں بنی اسرائیل کا خدا کو محبوب ہونا، یہ ان کا دوسرا عقیدہ ہے۔ یعنی یہودیت میں دو عقائد ہیں، ایک ہے وحدانیت اور دوسرا ہے بنی اسرائیل کا خدا کو محبوب ہونا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ چونکہ ان میں جو پیغمبر تھا عزیر علیہ السلام، قرآن میں آتا ہے کہ یہودی جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ عزیر علیہ السلام جو تھے وہ 100 سال تک مرے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور دوسری بات، عزیر علیہ السلام نے ان کو پورا تورات لکھ کے دی، چونکہ جب بخت نصر بابل گئے تو اس نے اس سے پہلے کا جو بادشاہ تھا اس نے تورات کو بھی جلا دیا اور 70,000 یہودیوں کو قید کر کے رکھا، تو اس میں عزیر علیہ السلام بھی تھا۔ جب بخت نصر گئے اور ان کو آزادی دلائی تو عزیر علیہ السلام نے یہودیوں کو پھر سے تورات لکھ کے دیا، اسی لیے انہوں نے وہ سمجھنے لگے کہ ایک آدمی پوری تورات کو کس طرح لکھ سکتا ہے اور کس طرح اسے ذہن میں بچھا سکتا ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹے کا درجہ دیا، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، چونکہ ان میں خدا کا بیٹا ہے، اسی لیے انہوں نے خود کو خدا کا محبوب امت سمجھا کہ ہم جو ہے ہم خدا کی محبوب ترین امت ہے۔ یعنی آج بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہودیت کو قبول نہیں کرتا تو سمجھو وہ ابدی جہنمی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔